السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سنان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر۔ کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں پرماننٹ فرینڈز اور پرماننٹ اینیمیز نہیں ہوتے، چاہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہو یا پھر ڈومیسٹک پالیٹکس ہو، اور پاکستان میں بھی یہ کنسیپٹ ہمیں بڑا ہی ڈومینیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ریسنٹلی ایک الائنس ہوا، اور وہ جو دو پارٹیز کے درمیان ہوا پاکستان میں الائنس، وہ بیسیکلی آرک رائیولز تھیں۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ایک دوسرے کے اگینسٹ تھیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا، کنڈیم کیا جاتا تھا، لیکن اب شاید ہمیں ہواؤں کا رخ بدلتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ پی ایم ایل این کا جو ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی ایک الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ دیکھا، اور اب باپ پارٹی کے ساتھ، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہیں، اسد رضا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو سنان صاحب۔ سر کیا کہنا ہے آپ کا اس الائنس کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ الائنس جو جن جماعتوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے نا نواز شریف صاحب کی پارٹی کو، یہ ہم نے ہسٹری میں الیکٹورل ہسٹری میں یہ پہلے نہیں تھا۔ ریسنٹ یہ جو ابھی پوسٹ مشرف ایرا ہے، اس کے بعد جو الائنسز بنے ہیں، اس میں یہ پہلی دفعہ اس طرح کا الائنس بنایا گیا ہے کہ جس میں یہ شو کیا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی سپر لاڈلا ہے۔ بات تو کرتے ہیں، ہم روزانہ سنتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں کہ جی 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹیلٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف تھا۔ دیکھیں، اس وقت جتنا بھی ٹیلٹ آف کورس تھا یا ہوگا، لیکن اس وقت ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے خلاف لڑی ڈٹ کے۔ جو باپ پارٹی ہے وہ انڈیپینڈنٹ لڑی، ان کا کسی کے ساتھ الائنس نہیں تھا، بلکہ عمران خان کی پارٹی نے کوئٹہ میں اور ادھر بلوچستان کے جو اربن کچھ ایریاز ہیں، ادھر باپ کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو ٹف ٹائم دیا۔ لیکن اس دفعہ یہ جو پارٹیز ہیں، جی ڈی اے ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، باپ ہو گئی، یہ فیکشنز جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو الیکشن سے پہلے ہی ان کی گود میں ڈال دیے گئے ہیں نواز شریف صاحب کی پارٹی میں، تاکہ ایک پرسیپشن اسٹیبلش ہو جائے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کھل کے اس پارٹی کے ساتھ ہے، اور اسی کی راہ دیکھتے ہوئے میڈیا کو اور جو دوسرے مقتدرہ ادارے ہیں اور کسی حد تک عوام جو ہے ان کو بھی اسی راہ پہ ہی چلنا چاہیے۔ سر پی ایم ایل این کے جو سٹانس میں تبدیلی آئی ہے، جبکہ اس 2013 میں ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں ڈومینیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں پی ایم ایل این، اس کے بعد 2018 میں جب وہ باپ پارٹی آتی ہے تو کتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، مریم نواز صاحب کے بیانات آپ نے سنے ہوئے ہیں اور باقی پولیٹیکل لیڈرز کے، تو یہاں پر ایک چینج آف ہارٹ جو ہوا ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، اس کی ریزن تو وہی ہے جو گیٹ نمبر 4 سے کچھ چیزیں ٹریگر ہو رہی ہیں، لیکن جو افسوسناک بات ہے اس پہ جب وہ پی ایم ایل این کے نظریاتی لیڈر سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک پریس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ادھر سے کوئی کویشچن اس طرح کا کیا نہیں جاتا کہ بھئی اصل میں یہ جو باپ پارٹی ہے اس نے تو نواز شریف صاحب کی پارٹی کو پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ 2015-16 میں جب ان کی پارٹی کی حکومت ادھر چل رہی تھی تو اچانک ادھر سے یہ ایک دھڑا نکلا اور یہ ایک باپ کے نام سے پوری پارٹی بن گئی۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ثناء اللہ زہری کی حکومت کو چلتا کیا اور یہ ایک فیکشن بن گیا۔ تو اصل میں جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ آرک رائیول تھے، جی سر، تو آرک رائیول وہ پی ایم ایل این کے تھے، باقی اور کسی پارٹی کے نہیں تھے، لیکن اب انہی سے جا کے انہوں نے ہاتھ ملایا ہے۔ پی ایم ایل این کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی جو ہے رائیولری یہ بڑی ہسٹورک ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو ان کے ساتھ وربل کلیش ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک لیول تک رکھتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو ایم کیو ایم کا کچا چٹھا کھولا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی اب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، باپ بھی جو ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، جی ڈی اے کے جو لوگ ہیں وہ نواز شریف کی پارٹی سے گئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا گیا۔ سر کہا یہ گیا ہے کہ جب الائنس ظاہرہ بننا تھا، جب وزٹ بھی ہوا ان کا، تو وہاں پہ جو وہاں کا انڈیجنس میڈیا ہے نا اس کو روکا گیا کہ کہیں جو ہے نا اس کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ کہیں وہ اس سے اس طرح کے سوالات نہ پوچھ لیں کہ یہ جو پولیٹیکل لویلٹیز ہیں، یہ جو وفاداریاں آپ بدل رہے ہیں۔
ٹھیک ہے, وہ یہ چینج آف ہرٹ ہے, اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے لیڈرز کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا. ایون جو BBC کا بھی میں نے پڑھا کچھ دنوں پہلے, تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے رابطہ کرنے سے منع کر دیا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں پی ایم ایل این کے. دیکھیں یہ جو لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے بیفور الیکشن, دس از دا ورسٹ ایگزامپل آف الیکٹورل انجینئرنگ. یہی انجینئرنگ ہوتی ہے, یہ ایک رگنگ کی ایک سافٹ سائڈ ہے کہ بھئی دو فیکشنز کے درمیان, دو پولیٹیکل فیکشنز کے درمیان ڈائلاگ ہو رہا ہے, وہ ملے ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے پی ایم ایل این کو, تو اس کے بعد ایک کانفرنس بنتی ہے, پریس کانفرنس کو, پریس کو فیس کریں تاکہ عوام کے سامنے چیزیں آئیں. لیکن یہ جو ہم الیکشن دیکھ رہے ہیں 2024 کا, یہ بہت ہی سٹرینج قسم کا الیکشن ہے جس میں چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے. الیکشن ہو رہا ہے لیکن الیکشن پہ بات نہیں ہو رہی, الیکشن کی فضا نہیں بن رہی, الیکشن بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اس صورت میں جب ڈارک میں چیزیں رکھ کر آپ الیکشن کرائیں گے تو وہ الیکشن نہیں ہوگا. سر یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رابطے ہیں وہ وہاں پہ بڑے سرگرم جاری تھے, ان کا اچھا کنیکشن وہاں پہ جاری تھا, لیکن اچانک سے پھر اب ہمارے سامنے پی ایم ایل این آ گئی ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ ٹرائی کر رہی تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی 2018 سے ہی ٹرائی کر رہی تھی. اس وقت بھی ہم سن رہے تھے کہ یہ بزنجو باپ پارٹی ہے نا, اس میں دو دھڑے ہیں, ایک میر جام کمال کا ہے, ایک عبدالقدوس بزنجو کا ہے. تو اس میں جو بزنجو فیکشن تھا اس کا تھا, ہم نے سنا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے وہ باقاعدہ بات چیت کر لیا, لیکن پھر ان کا اعلان ہوا کہ نہیں جی ہم اپنے پارٹی پلیٹ فارم سے ہی لڑیں گے. اس وقت انہوں نے ڈچ کیا زرداری صاحب کو. اس کے بعد اب تقریباً ہم سن رہے تھے کہ بات چیت ہو گئی ہے, لیکن جب نواز شریف صاحب کی انٹری ہوئی تو اس میں جو باپ کا ایک فیکشن ہے میر جام کمال والا, وہ ان کے ساتھ چلا گیا ہے. ابھی جو دوسرا فیکشن ہے اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ آنے کا کوئی اعلان نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی باپ کی حیثیت سے ہی وہ اگلا الیکشن لڑے. یعنی کہ پیپلز پارٹی کو اس پوری لڑائی میں, پورے گیم میں کچھ حاصل نہیں ہوا, جس کی وجہ سے آج کل بلاول صاحب کے آپ تھوڑے کوئی سخت اور نرم گرم سے بیانات بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن سر وہ جو ایک نیریٹو یہ بھی چل رہا ہے کہ اس کا پی ٹی آئی اور پی پی کا الائنس, تو کیا اب وہ پروسیجر شاید ہمیں بڑھتا ہوا نظر آئے اس الائنس کے بعد؟ کیا یہ افیکٹ کرے گا یہ الائنس اس چیز کو؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے ان کی دلی خواہش ہے کہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ الائنس ہو جائے, کیونکہ وہ ادھر کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن ان گراؤنڈ ریئلٹیز کے علاوہ اور ریئلٹیز بھی ہیں جن کا تعلق راول پنڈی اور آپارا سے جا ملتا ہے. تو وہ ابھی زرداری صاحب کے بہت سارے کیسز چل رہے ہیں, تو وہ اس موقع پر شاید وہ ان کو افینڈ نہیں کرنا چاہتے, لیکن انہوں نے بس اتنی چینج لائے ہیں کہ وہ بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں یا پیپلز پارٹی کے کچھ سرکردہ رہنما ہیں, تو انہوں نے اپنی توپوں کا ہلکا سا رخ پی ایم ایل این کی طرف کر دیا ہے, اور پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے ایک غیر اعلانیہ سی خاموشی اختیار کر لیا ہے. شاید وہ ایک اپنا ڈور ہلکا سا اوپن رکھنا چاہتے ہیں کہ کبھی اگر ضرورت پڑے تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لیں, لیکن ابھی وہ انہی کے اشاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں, تھوڑے سے کمپرومائزڈ ہیں, جس کا جو پیپلز پارٹی کا ڈائی ہارڈ ورکر ہے اس کو بہت افسوس ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تو ناظرین یہ تھے احسن رضا صاحب جنہوں نے ہمیں بلوچستان کی فیوچر پولیٹیکل ڈائنامکس کے بارے میں آگاہ کیا. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.